عورتوں میں دانتوں کے عوارض اور ان کی وجوہات۔ لڑکیاں جب بچپن کے ایام گزار کر عالم شباب میں قدم رکھتی ہیں تو ان کے جسم میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مختلف مصائب اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ ان حالات میں وہ اپنے والدین سے ان چیزوں کو پنہاں رکھتی ہے، جس کی بڑی وجہ شرم، حجاب، ندامت، شرمندگی ہے۔ دوران حیض کی سخت تکلیفوں کی وجہ سے اکثر عورتوں کے مسوڑوں سے خون، بدبو، منہ میں جلن، درد، منہ میں چھوٹے چھوٹے دانے اور مسوڑوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ دانتوں کی خرابی کا دوسرا وقت عورتوں پر اس وقت آتا ہے جب وہ امید سے ہوں اور نوزائیدہ بچے کی پیدائش سے پہلے جسم کی ساخت میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، کیونکہ ماں کے بطن میں بچہ جو غذا وٹامن ڈی ہے، جس سے بچے کی کل جسمانی ہڈیوں، جبڑا، دانتوں کے بنیادی نشانات وغیرہ کی نشو و نما ہوتی ہے۔ دیگر ضروری اجزاء جن کا بدن میں ہونا ضروری ہے وہ ماں کی روزمرہ کے خوراک سے حاصل کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دوران حمل جن ماؤں کو خوراک میسر نہیں، ان کے نوزائیدہ بچے کمزور، لاغر، بعد میں دانتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ اس بات کا بھی تجزیہ کیا گیا کہ دوران حمل خوراک کی کمی، دانتوں کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنا، بچوں کی زیادتی اور اکثر عورتوں کو دانتوں کے جملہ امراض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ چنانچہ 4 یا 5 بچوں کی پیدائش کے بعد ماؤں کو دانتوں کی تکلیف میں مبتلا دیکھا گیا۔ اس طرح اکثر عورتیں ان ایام کے شروع میں قے کی زیادتی کی وجہ سے 2-4 ہوتی ہیں۔ بار بار قے آنے کی وجہ سے منہ میں تیزابی مادہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دانتوں کی مناسب صفائی نہ ہونے کی وجہ سے دانتوں میں مختلف عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسواک یا ٹوتھ پیسٹ۔ دانتوں کی صفائی اور اس کی اہمیت معلوم کرنے کے بعد اس کے لیے مسواک چاہیے یا ٹوتھ پیسٹ؟ ہم تو کہتے ہیں کہ مسواک کرو، اس لیے کہ وفادار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، جو ہر وقت امت کے لیے دست بدعا رہے، بالخصوص قبر و حشر میں انہیں چین نہ آئے گا جب تک امت کو چین سے نہ دیکھ لیں گے۔ اور یہ اہل دلی سمجھتے ہیں کہ محبوب کی نشانی کتنی محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے میری تو گزارش ان دوستوں سے ہے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پر محبت و پیار والے ہیں، ویسے اپنے منہ میاں مٹھو والے ہزاروں ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ انگریز کا عنایت کردہ تحفہ ہے کہ جس سے عذاب نہ ثواب، یعنی یہ گویا ہمارے پاس اس کی ایک نشانی ہے، اور ممکن ہے کسی کو معلوم نہ ہو کہ انگریز ہماری اور اسلام کی بے کنی کے لیے کیا پاپڑ بیلتا ہے۔ صرف اسی رواں صدی کی ایک معمولی جھلک ملاحظہ کیجیے کہ ایک زمانہ تھا جب ترکی، شام، مصر، حجاز، فلسطین، اردن پر ترکوں کی خلافت عثمانیہ قائم تھی۔ مسلمان زبان، رنگ، رسم و رواج، نسل کے اختلاف کے باوجود مذہبی بنیاد پر متحد تھے۔ خلیفہ کا نام سن کر غیر مسلم کانپ جایا کرتے تھے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، جرمنی کو شکست ہوئی، اتحادیوں نے ترکوں پر بھی غلبہ پا لیا، خلافت ختم کر دی گئی۔ انگریزوں نے شام، مصر، عراق، حجاز، فلسطین کے مسلمانوں کو ورگلانا شروع کر دیا کہ تمہاری زبان، تمہاری تہذیب، تمہارا رنگ، نسل ترکوں سے مختلف ہے، پھر تم کیوں ترکوں کے تابع ہو، ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہو؟ مسلمان انگریز کی اس چال کو نہ سمجھ سکے، انہوں نے علیحدہ وطن قائم کر لیا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ کب کچھ اس کی بزم میں آتا تھا، دور جاتا تھا، کچھ ساقی نے ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ جب ترکوں کی خلافت ختم ہوئی تو فلسطین میں اس وقت 7 لاکھ افراد آباد تھے، جن میں 6 لاکھ مسلمان اور 1 لاکھ غیر مسلم تھے، جن میں سے بیشتر یہودی تھے۔ عیسائی قوم نے یہودیوں پر مہربانی کی اور انہوں نے دوسرے ممالک سے یہودیوں کو لا کر آباد کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ عیسائی یہودیوں کو اپنے پیغمبر کا قاتل سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہودیوں پر مہربانی کی، اور اس مہربانی کی وجہ سے اسلام کے ساتھ دشمنی کرنا تھا۔ غیور مسلمانوں کو ضمیر کے انصاف کا واسطہ دے کر میری یہ گزارش ہے کہ ایسے ذلیل اور ذلیل دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو خود سوچئے، لیکن افسوس کہ مسلمان اس کی ہر نشانی پر جان چھڑکتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ دشمن کی نشانی سے بغض ہونا چاہیے نہ کہ پیار۔ اسلام میں مسواک ایک بہترین تریاق ہے جسے آج بڑے علماء، مشائخ سے لے کر چھوٹے مولویوں تک نے ترک کر رکھا ہے۔ عوام غریبوں کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ اس سے بے شمار اجر و ثواب کے علاوہ سینکڑوں بیماریوں کا کلا کما ہوتا ہے۔ بیماریاں بھی معمولی نہیں بلکہ وہ جس پر آج کے مادی دور میں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا جاتے ہیں۔ لیکن افسوس اسلام سے بے اتنائی کا یہ عالم کہ مفت کی لکڑی کو سنت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دانتوں پر پھیرنے سے سستی اور غفلت، بلکہ بدقسمتوں کو اس سے نفرت اور اس کے عاملین کو ملامت اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ صد افسوس بلکہ ہزار حیف اس عالم دین اور شیخ طریقت کا ہے جس نے
اس سنت کو ترک کیا۔ اس سے میرا یہ مطلب نہیں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ عرض یہ ہے کہ مسواک ترک نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ محبوب کی سنت سے منہ موڑ کر انگریز بدقسمت کی دی ہوئی ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کرنے، انگریزوں کے ساتھ خود کو جدت پسند نئی تہذیب کا دلدادہ ثابت کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ کل قیامت میں احب من مع المرأة، ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، مسواک والے حبیب کبریا اور محبوبہ خدا کے ساتھ، اور ٹوتھ پیسٹ والے وہ انگریز کے ساتھ۔ مسلمانوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک سمجھ کر کریں۔ مسواک ایسی خشک اور سخت لکڑی کی نہ ہو جو دانتوں کو نقصان پہنچائے، نہ ایسی تر کہ نرم کے مائل کو صاف نہ کر سکے، بلکہ متوسط درجے کی ہو، نہ بہت نرم نہ بہت سخت، زہریلے درخت کی بھی نہ ہو، پیلو یا زیتون یا کسی کڑوے درخت کی ہو تو بہتر ہے۔ لمبائی میں ایک بالش ہونی چاہیے، استعمال سے تراشتے تراشتے اگر کم ہو جائے تو مذائقہ نہیں۔ موٹائی میں انگوٹھے سے زیادہ نہ ہو، سیدھی ہو، گرہ دار نہ ہو۔ اگر مسواک نہ ہو یا دانت نہ ہو تو کپڑے یا انگلی سے مسواک کا کام لینا جائز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔